محرم 7 ہجری مئی 628 میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ سے 150 کلومیٹر عرب کے شمال مغرب میں موجود تھا، جہاں سے وہ دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کی۔ یہ جنگ آج کے ملک سعودی عرب کے خیبر کے مقام میں لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کے مسلمانوں کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور یہ جنگ دو گروہ یہودیان خیبر اور مسلمان مدینہ کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں لڑنے والے مسلمانوں کی تعداد 1600 بتائی گئی ہے، ان میں سے 16 کی شہادت ہوئی۔ خیبر کا قلعہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے، جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ ان سازشوں میں غزوہ خندق اور غزوہ احد کے دوران یہودیوں کی کارروائیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنی نذیر کو بھی پناہ دی تھی، جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع یہودیوں کا ایک بڑا شہر تھا۔ وہاں موجود یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر حملہ کر کے قلعہ خیبر فتح کر لیا۔ پھر وہاں کی زمینوں کی پیداوار کا نصف حصہ اسلامی حکومت کے تصرف میں آیا۔ یہود کے تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھے، جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا تھا۔ خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلے بنی غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے، اور محرم 7 ہجری مئی 628 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 کی افواج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے کچھ زائد گھوڑ سوار تھے، وہ خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے اور 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کیا، جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے عورتیں اور بچے ایک قلعے میں اور سامان خورنوش اور دیگر ساز و سامان ایک اور قلعے میں رکھوا دیا، اور ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے، جو قلعے میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوئے۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ قموز سب سے بنیادی اور بڑا تھا، وہ ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں افواج اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجی، مگر اس میں مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب کیا۔ صحابہ اکرام نے بتایا کہ انہیں آنکھوں میں آشوب چشم ہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی آشوب چشم نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرہب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرہب رجز پڑتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے زرہ بختر اور خود پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی ہلاکت پر خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کا وہ دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے اکھاڑ لیا، اس قلعے کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ افواج گھڑ سوار سمیت قلعے میں داخل ہو سکیں۔ اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ خیبر فتح ہوا اور مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ میں بنی نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئیں، جن کو آزاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھناؤنی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اس جنگ کے بعد بنو نذیر کی ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا، اس نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت پیش کیا جس میں ایک سری الاسر نام کا زہر ملا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ محسوس ہونے پر تھوک دیا کہ اس میں زہر ہے، مگر آپ کے ایک صحابی حضرت بشر بن برائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، وہ اس زہر سے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب عادت اپنا بدلہ تو اس عورت سے نہیں لیا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بدلے میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق بستر وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی بیماری اسی زہر کا اثر ہے جو خیبر میں آپ کو دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد میں جنگی ہتھیار ملے جن سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ اس جنگ کے 18 ماہ بعد مکہ فتح ہو گیا اور اس جنگ کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس بات کے لیے زیادہ خوشی مناؤں، فتح خیبر کے لیے یا جعفر کی واپسی کے لیے۔